عالم نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اوریجنل حضور کے پاس ہے اور فوٹو اسٹیٹ کا بھی ہم سب کے پاس ہے، صحابہ کے پاس ہے، اور میں بھی ان میں بیٹھا ہوں، میرا شاگرد تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک خواب دیکھا، میں سمجھ گیا آج یہ حضور کی اوریجنل کاپی میرے پاس، فوٹو اسٹیٹ تم لوگوں کے پاس ہے۔ یہ پہلے فوٹو کاپی میں چھپی ہے، ابھی ایک کاغذی کتاب ہی شکل ہے۔ اس کی کتاب ڈائری میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ ان کی سن کے تمہیں سنا رہا ہوں، زمانہ میری کلام کسی اور کا ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں ہو، یہ مبشرات میں سے اب بعض اس میں جاہل پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کچھ ہو گیا۔ یہ سند کی علامت ہے، کیا ہے؟ یہ مبشرات سند کی علامت کرتی ہیں، وہ یہ سلسلہ مستند ہے، یہ آپ کے لیے سند ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اردو کی جانب پہ الٹے کام شروع ہو، مطلب ہے کہ تم سنت پہ چلو، شریعت پہ چلو، تو شریعت پر مبشرات ہوتی ہے۔ یہ سند ہو گئی، کیا ہو گئی؟ میری اتباع سنت ثابت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کے چہرے میں حضور ہے، تو حضرت نے تعبیر لکھی کہ فقیر کا متبع سنت پر ثابت ہوا۔ سمجھ گئے؟ میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی ہے تو یہ اس کی اتباع سنت ہوتی ہے، اس طرح ان کے جو اعمال ہیں وہ سنت ہے۔ یہ پسند فرمودہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کسی بزرگ کے لیے پسند فرمودہ حکیم عبد صاحب، پسند فرمودہ فلانے بزرگ، پسند فرمودہ فلانے۔ میری فیض النور پسند فرمودہ حضور کی ہے، اس لیے کسی کا لیبل نہیں لگ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس میں آج تک کسی بزرگ کا ٹھپا یا تقریر نہیں لکھوائی میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ ان اللہ جب مقبول ہوگی تو چلے گی، نہیں ہوگی تو نہیں چلے گی۔ اتنی بڑی سند کے بعد میں چھوٹی سند نہیں لگا سکتے، یہ بیان بھی ہو جائے گی۔ جس نے لگانی ہے وہ کسی اور سے لگوا لے، یہ کسی وجہ مجھے شروع سے یہ بشارت ہے، اسے نہیں ہے۔ اس میں نے لکھا ہے کہ میرا پیر کون ہے۔ خواب میں نے پورا تحریری انداز سے لکھا ہے، میں دعوی تابعیت نہیں کرتا، نہ میں تابعی ہوں۔ اس بزرگ کی زیارت میں نے اپنی آنکھوں سے کی، جیسے میں سے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی محفل میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے اور کچھ نہیں۔ باقی میرے اعمال میں گناہگار سیاحکار بد کردار تو ہوں، گناہگار تو میں ہمیشہ رہوں گا، تو خواہ کا مجھے نیک بکار بنانے کے چکر میں مجھے بکار نہیں بن سکتا۔ میں تو جتنا آگے بڑھتا جاؤں گا اتنے گناہگار ہوتا جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی اتنی عطا ہے اور میری کوئی نیکی نہیں، تو میں ہوں نا گناہگار۔ اس کا شکر جب بجا نہ لا سکے مجھ جیسے گناہگار پر اتنی عنایت، تو گناہگار ہوں، میں تو بولتا ہوں۔ اب تو آپ کے ذات شہید رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہہ کے اگر کسی کو بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب کے پاس جائے گا، رکعت پینا ہے تو یار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ دونوں ایک شیخ کے خلیفہ تھے، آپ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہر شیخ ہی، تو ان دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کسی بزرگ کے پاس جائے گا تو دونوں ساتھ جائیں گے۔ تو حاجی صاحب پہلے چلے گئے، حاجی نور محمد صاحب، انہوں نے فوراً ان کو بیعت کر لیا۔ آپ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، ناراض ہوئے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلے گئے، حضرت سے کہا بیعت کا کوئی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھتا ہوں۔ اب یہ آرام سے بیٹھے رہے، 40 دن گزر گئے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہیں بیعت نہیں کرنا؟ حضرت میں تو تیار ہوں، جب خلافت تھی تو ان کے مزاج میں مزاح تھا کہ ہمارے کبھی حکا پیتے تھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ حضرت وہ اب کون سا ہے بھائی، حضرت وہ حاجی صاحب بیٹھے ان کے بعد چلے جاؤ، وہ حضرت ہے، اور اگر حکا پینا تو یار لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو یہ شاملی کے مارکے میں غالباً شہید ہو گئے تھے، تو ان کی قبر میں تشریف، قبر میں ایک بزرگ چلے گئے صاحب کشف تھے، تو جیسے ان کی قبر میں چلے گئے تو یہ ہنسنے لگے
کس کی قبر ہے؟ میرا ایک بزرگ تھے آپ نے تو بڑا مسئلہ کیوں کرنا ہے کشم میں نے میاں بولو میں جا کے فاتحہ پڑھ چھوڑ یہ بات مزاج ہے، ہمارا مزاج ایسے ہی ہے. میرے مزاج میں یہ تکلفات نہیں ہے کہ میری ایک دلیل ہے، صحابہ نے ایک قسم کا سوٹ پہن دینا، صحابہ نے ایک قسم کی ٹوپی نہیں پہنی، صحابہ نے ایک قسم کی پگڑی نہیں پہنی، صحابہ کی زندگی میں تکلفات نہیں دیکھی، صحابہ کی زندگی میں یہ میں نے پابندیاں نہیں دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع کے حکمران ایک طرف کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہے، میں یہ دیکھوں یہ دیکھوں. ہمارے جونیئر سینئر کہتے جونیئر کو آگے کر کے سینئر کو پیچھے کرے، تیرے میں لعنت ہے، تیرے اندر منصب کی لالچ ہے، تیرے اندر منصب کی لالچ نہ ہوتی تو اس بات سے خوش ہوتا کہ جونیئر فیض اٹھا لے، ہم نے تو اٹھا لیا. تیرے اندر منصب کی لالچ ہے، تیرے اندر شہرت کی لالچ ہے، تو اپنی عبادت ضائع کرتا ہے. میں شہرت سے بھاگتا ہوں، تم لوگوں کو شوق ہے، جاؤ نا میڈیا والا تمہیں بلانے میرے کوئی خاص. میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ خواب پھر مجھے روک دیا، ورنہ میں غریب علاج کرنے والا بنیا اس کے بعد یہ میرے کو دعوت دینے کے لیے کس کو دکھایا گیا. محنت ضائع ہو جاتی ہے، منصب پرستوں، شہرت کے طلبگاروں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کیا کرو. بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے، دو ٹکوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھول جاتے ہو. شہرت پسندی اللہ کی دین شہرت سے نہیں ہے، گمناموں کو اللہ پسند کرتا ہے. میں کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، میرے اساتذہ کو بھی کوئی نہیں جانتے ہوں گے، میرے شیخ کو بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا. یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کے دھکوں کی برکت ہے، ان کے تھپڑوں کی برکت ہے. آج میں بیٹھا ہوں باہر آگا، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، زمانے پہ چھا گئے. میں نے نسبت کی قدر کرنا سیکھی ہے. اپنی ذات میں میں نے بالکل اپنے آپ کو عیب سمجھتا ہوں، گناہگار سے عطا سمجھتا ہوں. اپنی نسبت پر مجھے فخر ہے اور چیلنج بھی ہے، اس پہ مجھے فخر ہے. یہ میری ذات کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہے، یہ دی اللہ ہے. میں کیوں بولوں نہیں؟ تو میں نہیں کہ تمہارے کو تو اعتراض کرتے سامنے بیٹھ 2 منٹ میں تیرے کو بتا دوں کتنا بڑا سوچ ہے. عملیات اور تصوف ان سے نہیں بولتے، تمہیں فرق کا پتہ نہیں ہے. چینج کر کے ان کو بولتا ہوں کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ عامل اور کامل میں کیا فرق ہوتا ہے. عامل اور کامل کا فرق یہ واضح کر دے، میں ان کا مرید بنتا ہوں. ہیروں کو پہچاننے کے لیے جوہری کی نگاہ چاہیے. رحمان بابا کہتے ہیں پبازار دنابینا جوہریان ہو. اتنا بڑا بزرگ عجیب شعر ہے. فرماتے پبازار دنیا سے علماء اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو وہ خطاب ہے، پبازار دنابینا جوہریان خرمورا لال گوہدرے وڑائی ہوتی، کلندر کے پرشتیاں کلندر مخان سلطان کلندر برے وڑائی. فرماتے ہیں کہ نابینا کے بازار میں، نابینا جوہریوں کے بازار میں ہیرا پتھر اور کوئلہ برابر ہے، اور کلندر واقعی کلندر ہے. تو خان سلطان اور کلندر تینوں ایک ہی، یعنی جتنا صدر کا ہوتا ہے اتنا کلندر کا ہوتا ہے. یوم کدے میں چندر عرش پر رسی مانے دل درفتار و در شاہ پہر چرچ در غضب زندگی خطا کرنے کو مدرات و شاہ. درویش ہو کر پھرتے تھے، خان کے بھائی تھے، یعنی بادشاہ کا بھائی تھا. جیسے ہارون رشید کا بیٹا فقیر بن گیا، اس طرح یہ اپنے بھائیوں میں فقیر بن گیا. فرماتے ہیں میں نے ایک قدم دیکھا ہے درویشوں کا جو عرش تک پہنچتا ہے، اور جس پر ایک دفعہ غضب